بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں وجہ خلق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے کرم اور رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سے عظیم اولیاء کرام پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہی جلیل القدر ہستیوں میں سے ایک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو سلسلہ چشتیہ کے ممتاز اور روحانی پیشوا اور مشہور ولی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کے شجرہ نسب اور ولایت کے مقام پر ان کے فائز ہونے کے سفر پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرامات کا بھی ذکر کیا جائے گا جو ان کی روحانیت اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھیں اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور سبق آموز پہلوؤں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ دوستو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا، اور آپ کے القابات میں شیخ المشائخ، سلطان المشائخ اور محبوب الہی شامل ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے آپ کا نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت 27 صفر المظفر 634 ہجری میں بدھ کے روز یوپی ہندوستان کے شہر بدایوں میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، اور والدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ ناظرہ قرآن اور دیگر دینی علوم کی بنیاد حضرت مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ انہوں نے ہی آپ کو دستار بندی کا شرف بخشا۔ بعد ازاں آپ نے بدایوں اور دہلی کے ممتاز علماء اور اساتذہ کی درگاہوں میں تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی۔ مختلف مقامات اور مشائخ سے علم و معرفت کے کئی مراحل طے کرنے کے بعد آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ نے ان کی صحبت اختیار کی اور مرید ہو گئے۔ جب آپ کی روحانی تربیت مکمل ہوئی تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے سلسلے کا نمائندہ بنا دیا۔ یہ روحانی سفر اور علم و معرفت کی داستان خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت اور ان کی خدمت دین کا مظہر ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مولانا علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی، جن سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم لی۔ مزید تعلیم کے لیے دہلی کا رخ کیا، جہاں مولانا شمس الدین، مولانا کمال الدین اور دیگر معروف علماء سے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ اپنی علمی قابلیت اور ذہانت کے باعث آپ کو نظام الدین منطقی اصولی اور نظام الدین محفل شکن کے القابات سے پکارا جانے لگا۔ جب آپ علم کی منازل طے کر رہے تھے، اسی دوران برہان العاشقین خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات نے آپ کے دل کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ 20 سال کی عمر میں آپ اجودھن یعنی پاک پتن شریف پہنچے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شیخ کبیر نے آپ کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا: اے آتش فراقت دلہا کباب کرد، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کرد۔ اس ملاقات کے بعد آپ حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ حاضر ہوئے اور آخر کار خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ دہلی سے واپس لوٹنے کے بعد آپ نے دہلی کے قریب غیاث پور میں خانقاہ قائم کی اور رشد و ہدایت کا نظام شروع کیا۔ ابتدائی دنوں میں آپ کو شدید مالی مشکلات کا سامنا رہا، مگر آپ نے ہمیشہ صوفیانہ استغنا کا مظاہرہ کیا۔ سلطان وقت نے آپ کو ایک گاؤں پیش کیا، لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے اور ہمیں تمہارے گاؤں کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا
اور آپ کی خانقاہ مرجع عوام اور خواص بن گئی۔ آپ کے لنگر خانے سے روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے، جبکہ آپ خود مسلسل روزے رکھتے اور یہ سوچ کر کھانے سے گریز کرتے کہ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ بھوکے ہوں گے۔ آپ کے مریدین اور خلفاء نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے کام کیا۔ ان میں خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، خواجہ امیر خسرو، خواجہ برہان الدین غریب اور دیگر کئی عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ انہوں نے زہد و تقوی، علم، معرفت اور ولایت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنایا۔ آپ کی خانقاہی نظام نے دہلی کے سیاسی اور سماجی ماحول میں عظیم تبدیلیاں پیدا کیں۔ آپ کی خدمت خلق، غریب نوازی اور انسان سازی کی بے مثال جدوجہد نے آپ کو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کی اور تزکیہ نفس پر توجہ دی، بلکہ غیر مسلموں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آپ نے اپنے مریدین کو تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں مقرر کیا، جس کے نتیجے میں ہند میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ یہ دور نظامی کی دعوتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے خواجہ برہان الدین کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے انہیں 700 مریدوں کے ہمراہ جنوبی ہندوستان کے علاقے دکن میں دعوت و ارشاد کے لیے روانہ کیا۔ دکن میں جو اسلام کی بہار نظر آتی ہے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے مریدین و خلفاء کی بے لوث قربانیوں اور انتھک جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔ شریعت دین کی بنیاد اور طریقت اس کی روح ہے۔ آپ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کے بغیر ولایت کی منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ ایسے لوگ جو شریعت پر عمل نہ کریں اور ولایت کے دعوے کریں، انہیں گمراہی کی طرف لے جانے والا سمجھا۔ آپ کے مطابق سب سے پہلے اپنے کردار اور عمل کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے تاکہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا جا سکے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو شریعت کی اطاعت اور دین میں سختی کے ساتھ جڑے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کے اقوال و افعال سالکین کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آپ نے بادشاہوں اور امراء کی بارگاہوں سے ہمیشہ پرہیز کیا، خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کی، لیکن اس کے باوجود عوام الناس کی مدد، حاجت روائی، فکری و ذہنی رہنمائی اور روحانی تربیت میں پیش رہے۔ آپ نے انسانی اقدار کی بحالی، اخلاق کی تعمیر اور معاشرتی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے نہ صرف غربت و افلاس کے دن گزارے بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا کردار و عمل ایک روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو محبوب الہی کے نام سے مشہور ہیں، سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ ناظرین، جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ حضرت بی بی زلیخا نے سود کاٹ کر آپ کی پرورش کی۔ حالانکہ آپ ایک امیر گھرانے کی صاحبزادی تھیں، لیکن والد کی دولت کو کبھی استعمال نہ کیا۔ آپ بیوگی کے بعد محنت و مشقت سے اپنی گزر بسر کرتی رہیں۔ تنگ دستی کے عالم میں ہفتے میں ایک دفعہ فاقہ ضرور ہوتا۔ اس دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے کھانے کا پوچھتے تو وہ خوش دلی سے کہتی، بابا نظام، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ بات سن کر آپ بہت خوش ہو جاتے اور بغیر کھانے کے پورا دن گزار دیتے۔ جب کھانے کا انتظام ہو جاتا تو آپ اپنی والدہ سے معصومیت سے پوچھتے کہ مادر گرامی، ہم دوبارہ کب اللہ کے مہمان بنیں گے؟ اس پر والدہ جواب دیتی کہ بابا نظام، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور جب چاہے ہمیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دعا کرتے، اے اللہ، اپنے بندوں کو روز اپنا مہمان بنا۔ اس بات سے مراد یہ تھی کہ اللہ کی مہمانی دراصل فاقہ کشی کے حالات کو برداشت کرنا تھا۔
5 سال کی عمر میں اللہ کا مہمان بننے کی آرزو اور دعا اہل دنیا کو عجیب لگ سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کائنات کے حقیقی شعور سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسی خاص بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کم عمری میں ہی ایک خاص شعور اور بصیرت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے آپ انتہائی کم سنی میں اللہ کا مہمان بننے کی خواہش کرتے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم آپ پر ایسا تھا کہ آپ نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی۔ مولانا علاء الدین نے آپ کی ذہانت اور علمی ذوق کو دیکھتے ہوئے آپ پر خصوصی توجہ دی۔ ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب قدوری ختم کی، جو آپ کے علمی سفر کی ایک اہم بنیاد ثابت ہوئی۔ جب امام قدوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مکمل ہونے کو تھی تو حضرت مولانا علاء الدین اصولی نے حضرت نظام الدین اولیاء سے فرمایا کہ سید، اب تم ایک عظیم کتاب ختم کرنے والے ہو، اس لیے لازم ہے کہ دانش مندی کی دستار تمہارے سر پر بندھی جائے۔ یہ خبر سن کر حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ بی بی زلیخا بے حد خوش ہوئیں۔ پھر وہ یادگار دن بھی آیا جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی اس عظیم کتاب کو مکمل کر لیا۔ اس موقع پر حضرت بی بی زلیخا نے کھانے کا انتظام کیا اور بدایوں کے معزز علماء کو دعوت دی۔ مجلس کے دوران مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت اللہ کے سر پر دستار فضیلت باندھی۔ یہ منظر انتہائی روح پرور تھا، جس میں حاضرین نے ایک عالم کو دوسرے عالم کے حوالے علم کی امانت کرتے دیکھا۔ دستار بندی کے بعد مولانا علاء الدین نے حضرت خواجہ علی رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ علی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے رب بحر و بر، جس طرح تو نے مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی، اسی طرح اس بچے پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما۔ میں تو بت پرستوں کی اولاد اور قزاق تھا، لیکن یہ سید محمد یعنی نظام الدین اولیاء تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کا نمائندہ ہے۔ اسے علماء دین میں شامل کر اس کی خاندانی عظمت کو برقرار رکھ اور اسے جرت و صداقت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ ناظرین، حضرت خواجہ علی رحمت اللہ علیہ کے گہرے لہجے نے اہل مجلس کو رلا دیا۔ مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ دعا کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے سب سے پہلے حضرت خواجہ علی رحمت اللہ علیہ کی دست بوسی کی، پھر اپنے استاد مولانا علاء الدین کے پاس گئے اور ان سے دعائیں حاصل کیں۔ تقریب کے اختتام پر مولانا علاء الدین اصولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس بچے کا سر کبھی کسی انسان کے سامنے خم نہیں ہوگا۔ یوں اس دستار بندی کی تقریب نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے علمی اور روحانی سفر کا آغاز کیا، جو آگے چل کر دنیا کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قریب ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ رہائش پذیر تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اکثر ان سے ملاقات کرتے اور ان کی زبانی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی فضیلت اور مرتبے کے بارے میں جانتے رہتے۔ اسی بنا پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دل سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے معتقد ہو گئے اور ان سے ملاقات کی شدید خواہش دل میں پیدا ہو گئی۔ یہ خواہش اتنی غالب ہوئی کہ آپ پاک پتن شریف روانہ ہو گئے۔ جب آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا: اے آتش فراغت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا خراب کردہ، یعنی تیری فرقت کی آگ نے دلوں کو جلا دیا اور تیرے شوق کے سیلاب نے جانوں کو برباد کر دیا۔ اس ملاقات میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا، جو آپ کی زندگی کا اہم موڑ
توڑ ثابت ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ظاہری و باطنی علوم سے نوازنے میں خاص شفقت فرمائی۔ آپ نے ان کے زیر سایہ قرآن پاک کے 6 پارے تجوید اور قرأت کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی مشہور تصنیف عوارف المعارف کے 6 باب اور ابو شکور سالمی کی کتاب تمہید بھی مکمل کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ خدمت و اطاعت گزاری کی وہ تمام منازل طے کیں جو روحانی کمال کے لیے ضروری تھیں۔ جب آپ اس مرتبہ کمال پر پہنچے تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا کی اور 659 ہجری میں دہلی روانہ فرمایا۔ پیر و مرشد کے حکم پر آپ نے دہلی کے محلہ غیاث پور میں سکونت اختیار کی۔ دہلی میں آپ نے 30 سال تک سخت مجاہدہ اور ریاضت کی۔ آپ ہمیشہ قرآن و حدیث، سیرت، تاریخ، فقہ اور تصوف کے علوم کا ذکر کرتے اور اپنے مریدین کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی تلقین فرماتے۔ آپ قرآن کے معارف اور اسرار پر دسترس رکھتے تھے اور بعض آیات کی تفسیر پیش کرتے ہوئے سامعین کو قرآنی حکمتوں سے آگاہ کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ علوم فقہ، حدیث، تفسیر، ادب اور دیگر اسلامی علوم میں بھی ماہر تھے۔ آپ کی برکات سے پورا ہندوستان فیض یاب ہوا اور عام و خاص ہر طبقہ آپ کی جانب رجوع کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص کرم سے نوازا، جس کے نتیجے میں دستے غیب اور فتوحات کے دروازے کھلے اور آپ کی خدمت سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ آپ کا ذاتی حال یہ تھا کہ تمام وقت ریاضت اور مجاہدہ میں گزارتے، ہمیشہ روزے رکھتے اور افطار کے وقت صرف تھوڑا سا پانی پیتے۔ ایک بار کسی نے آپ کی نقاہت اور کمزوری کا ذکر کیا تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا، اے عبد الرحیم، کتنے فقیر، محتاج اور بھوکے لوگ مسجدوں اور درس گاہوں میں پڑے ہوتے ہیں، اس حالت میں میرا گلا کیسے نوالا نگل سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض باطنی ایسا تھا کہ جو بھی صدقے دل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کی نگاہ کیمیا اثر سے فیض یاب ہو کر ولی کامل بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذب و فیض کا بے مثال مقام عطا کیا تھا۔ جب اہل دہلی کو آپ کی بزرگی اور روحانی مقام کا علم ہوا تو لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت اور برکت کے حصول کے لیے آنے لگے۔ وقت کے بادشاہ اور عمرا بھی آپ سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن آپ دنیاوی تعلقات سے بے نیاز رہتے اور ان کی طرف التفات نہ فرماتے۔ آپ کی خانقاہ میں ہزاروں فقراء اور مساکین روزانہ لنگر سے کھانا کھاتے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ علیل ہوئے تو وصیت فرمائی کہ خانقاہ اور گھر میں جتنا بھی سامان موجود ہے وہ مساکین اور غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم پر خواجہ محمد اقبال داروغہ لنگر نے ہزارہا من غلہ تقسیم کر دیا اور ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی طلب علم، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں صرف کر دی۔ آپ انتہائی متقی، سخی، ایثار پیشہ، دل جوئی کرنے والا، عفو درگزر کے خوگر، حلیم، بردبار اور حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ آپ کی ذات دنیاوی حرص و ہوا سے پاک تھی اور آپ نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا۔ آپ کے ہم عصر سلاطین میں مشہور حکمران شامل تھے، جن کے ادوار میں آپ کی خانقاہ روحانی اور سماجی رہنمائی کا مرکز بنی۔ ان میں سلطانہ رضیہ بنت شمس الدین التمش، سلطان معز الدین بہرام شاہ، سلطان علاء الدین مسعود شاہ، سلطان ناصر الدین محمود، سلطان غیاث الدین بلبن، سلطان معز الدین کیقباد، سلطان علاء الدین خلجی، شہاب الدین عمر شاہ، قطب الدین مبارک، ناصر الدین خسرو خان، غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق شامل تھے۔ آپ کی روحانی تربیت، اصلاح معاشرہ اور سخاوت کی روایات نے آپ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ایک روشن باب میں تبدیل کر دیا۔ جب غیاث الدین ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے سماع کے جواز اور عدم جواز کے موضوع پر ایک مذہبی مجلس منعقد کی۔ اس کا مقصد حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مخالف درباری علماء کے ذریعے
نیچا دکھانا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں شریک ہوئے اور درباری علماء کے اعتراضات کا ایک مدلل اور جامع جواب دیا کہ وہ علماء جو اپنے علم و فضل پر نازاں تھے خاموش ہو گئے۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق کو اس مجلس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ جو بنگال کے لیے ایک مہم پر روانہ ہو رہا تھا، اس نے جاتے جاتے حکم دیا کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ دہلی چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ اس شاہی حکم نے آپ کے عقیدت مندوں کو رنجیدہ اور فکر مند کر دیا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی عبادات و معمولات میں مصروف رہے۔ جب بادشاہ دہلی کے قریب پہنچ کر ایک عارضی محل میں مقیم ہوا تو اس کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ اس وقت آپ کے مریدوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دہلی دور ہے۔ اسی رات عارضی محل گر گیا اور بادشاہ ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا۔ آپ کا یہ جملہ تاریخ میں ایک ضرب المثل بن گیا کہ ابھی دہلی دور ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تجرد کی زندگی اختیار کی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، لوگوں کی رہنمائی اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے میں صرف کی۔ البتہ آپ نے اپنی ہمشیرہ کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پالا اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی آپ کے ایثار، قربانی اور انسانیت کی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت سید محمد خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہیں سلطان المشائخ محبوب الہی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 700 صاحب حال و با کرامت خلفاء کو رشد و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا۔ ان خلفاء نے آپ کے سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے اور انسانیت کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چند مشہور خلفاء کے نام ہم یہاں پر آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 2، حضرت شیخ خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 3، حضرت شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 4، حضرت شیخ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 5، حضرت شیخ شمس الدین رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 6، حضرت خواجہ حسن سنجری رحمت اللہ علیہ۔ وصال سے قبل 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو نماز ظہر کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ سید نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو طلب فرمایا۔ آپ نے انہیں خرقہ، عصا، مسال، تسبیح، کاسا اور چوبیں وغیرہ تبرکات عطا کیے جو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے آپ کو منتقل ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے انہیں دہلی میں رہ کر رشد و ہدایت کا کام جاری رکھنے اور اہل دہلی کی قضا و جفا کو برداشت کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا اور اس طرح آپ کے سلسلے کی روحانی اور علمی روشنی کو آگے بڑھانے کا بیڑا ان کے سپرد کیا گیا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ شریعت کی سختی سے پاسداری کرنے والے تھے۔ اپنے مریدین اور زائرین کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی ملاقات کے لیے آتا تو آپ اس سے صدقہ فطر اور نماز تراویح کے اہتمام کے بارے میں ضرور دریافت کرتے۔ نماز کی پابندی اور احکام شرع پر عمل کرنے کی تلقین آپ کی مجالس اور ملفوظات میں بارہا ذکر کی گئی ہیں۔ آپ کے معمولات میں نماز، ایام بیض کے روزے، نماز چاشت، صلاۃ السعادت 4 رکعت اور تلاوت قرآن خاص طور پر شامل تھے۔ شریعت پر آپ کی سختی اور استقامت کا اثر یہ تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں بھی جب استغراق کی کیفیت اور سکر کا عالم طاری تھا، آپ نماز کی پابندی میں کوتاہی نہ ہونے دیتے، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد پوچھتے کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو فرماتے میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ اکثر ہر نماز کو تکرار سے ادا کرتے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے موافق و مخالف سب کے لیے ایک درس عبرت اور دعوت عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی عبادت، ریاضت، طلب علم اور لوگوں کی اصلاح میں بسر کر لی۔ آپ نہایت متقی، سخی، ایثار کرنے والے، دل جوئی کرنے والے تھے۔ آپ کی شفقت اور درگزر کی ایک مثال چھجو نامی شخص کے واقعے سے ملتی ہے جو آپ سے بلا وجہ دشمنی رکھتا
تھا اور آپ کی برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد دعا کی کہ یا اللہ، اس شخص نے جو کچھ میرے ساتھ کہا یا کیا میں نے اسے معاف کیا، میرے سبب سے تو اسے عذاب نہ دینا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک مشہور واقعہ ہے جس میں آپ نے ایک محفل کا اہتمام کیا جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، لیکن کھانا صرف 50-60 افراد کے لیے تھا۔ آپ نے خادم خاص کو حکم دیا کہ لوگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں، 10-10 کے حلقے بنا کر بٹھایا جائے اور ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی ابتدا کرو۔ اس برکت سے ہزاروں لوگ سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ ایک دن آپ نے اپنی محفل میں فرمایا کہ دنیا میں جتنا غم اور اندوہ مجھے ہے شاید کسی اور کو نہ ہو۔ صبح سے شام تک لوگ اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں اور وہ سب میرے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عجب دل ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔ ایک مرتبہ غیاث پورہ میں آگ لگی، گرمی کا موسم تھا اور آپ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے یہ منظر اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک آگ ٹھنڈی نہ ہو گئی۔ پھر آپ نے خواجہ محمد اقبال کو حکم دیا کہ ہر متاثرہ گھرانے کو 2 تنکے، 2 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کی ایک سراہی پہنچا دیں۔ ان متاثرین کے لیے ایک تنکے کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ کئی چھبر دوبارہ تعمیر کر سکتے تھے۔ جب امداد پہنچی تو لوگ خوشی سے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 94 برس کی عمر میں 18 ربیع الثانی 725 ہجری بروز بدھ آفتاب غروب ہونے سے قبل ہوا۔ آپ کی حیات طیبہ رشد و ہدایت، علم و عرفان اور شریعت و طریقت کی روشنی سے منور تھی۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع ہے اور اس سے متصل مسجد کی دیوار پر تاریخ وفات درج ہے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو الفتح رکن الدین شاہ رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ دہلی میں واقع آپ کا مزار شریف آج بھی زائرین کے لیے فیض کا مرکز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیماری کا دورہ پڑا جس سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ خدام نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آپ کو اس جوگی کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ حضرت نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، کہیں لوگوں کے عقائد میں خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ تاہم کچھ دن بعد جب آپ دوبارہ بے ہوش ہوئے تو خدام نے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کا پلنگ اٹھایا اور خفیہ طور پر آپ کو اس جوگی کے پاس لے گئے۔ خدام نے سوچا کہ بعد میں اپنے مرشد سے معافی مانگ لیں گے کیونکہ ان کا مقصد صرف اپنے شیخ کی تکلیف کو دور کرنا تھا۔ جب ہندو جوگی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مکان پر دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی شہرت اور مقبولیت مزید بڑھ جائے گی۔ جوگی نے آپ کو دیکھا اور اپنا روحانی عمل شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی توجہ آپ پر مرکوز کی، آپ کا مرض فوراً سلب ہو گیا اور آپ مکمل صحت یاب ہو کر بیٹھ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کو کبھی کوئی بیماری ہوئی ہی نہ ہو۔ یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت، روحانی بصیرت اور عظمت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ مریدین آپ کو محبت کی وجہ سے ہندو جوگی کے مکان پر لے گئے ہیں تو آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں بلکہ شفقت سے معاملہ سنبھالا۔ آپ نے جوگی سے دریافت کیا کہ اس کے اندر یہ تاثیر اور قدرت کہاں سے آئی۔ جوگی نے احترام سے عرض کیا کہ یہ طاقت میرے گرو یعنی استاد کی تعلیم کی بدولت ہے جس نے مجھے ہمیشہ نفس کے خلاف عمل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ میں نے اس تعلیم پر عمل کیا اور یہی میرا راز ہے کہ میں مرض کو سلب کر لیتا ہوں۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کیا تمہارا نفس مسلمان ہونے کی خواہش رکھتا ہے؟ جوگی نے فوراً جواب دیا ہرگز نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو پھر تم اپنے گرو کی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی توجہ فرمائی اور جوگی پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت کی روحانی عظمت اور اللہ کے فضل کا مظہر تھا کہ جوگی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا روحانی مرض یعنی کفر
कुफ्र व शिरक छोड़ दिया और दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जोगी ने हजरत का जिस्मानी मर्ज सलब किया और हजरत ने उसका बातनी मर्ज दूर कर दिया और उसे जहन्नुम की आग से बचा लिया। यूं एहसान का बदला एहसान के उसूल के तहत दोनों के बीच रूहानी और अखलाकी तवाजुन कायम हुआ। नाज़रीन, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा बादशाहों की सोहबत से इज्तिनाब किया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था और अपने नदीम खास हजरत अमीर खुसरो से उसका इजहार किया। अमीर खुसरो ने वादा किया कि वो सुल्तान को इजाज़त के बगैर आपकी खिदमत में ले जाएगा। अमीर खुसरो ने बाद में सोचा कि कहीं ये उनके मुर्शिद को नागवार ना हो, इसलिए उन्होंने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से इस ख्वाहिश का जिक्र किया। हजरत ने फौरी तौर पर दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत के लिए अजोदन यानी पाक पतन रवाना हो गए। बादशाह ने जब ये सुना कि अमीर खुसरो ने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह की मुलाकात की ख्वाहिश बता दी है तो उसने अमीर खुसरो से बाज़ पुरस की कि उन्होंने ये राज क्यों अफशा किया। अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप नाराज होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान जा सकती है, लेकिन अगर मेरे मुर्शिद आज़रदा होते हैं तो मेरा ईमान खतरे में पड़ जाता। ये जवाब सुनकर बादशाह को बहुत पसंद आया। अमीर खुसरो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सबसे चहीते मुरीदों में शामिल थे और वो अपने मुर्शिद के साथ इंतहाई अकीदत रखते थे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको मोहम्मद का सालेस का खिताब अता किया था। कुतुबुद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो की दरबार से गैर हाज़िरी खुलने लगी थी और 1320 ईस्वी में उसने उससे बाज़ पुरस की। अलाउद्दीन मुबारक खिलजी अपनी नापसंदीदा हरकत के सबब अपने गुलाम के हाथों मारा गया। इसके बाद अमीर खुसरो का दिल सिर्फ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की सोहबत में लगा रहता था। उन्होंने दिन रात अपने मुर्शिद की खिदमत और संगत में गुजारना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा आया कि अमीर खुसरो ने एक अलग सिक्के की मालियत अदा करके अपने मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नालेन खरीदी। 1325 ईस्वी में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल ने अमीर खुसरो को गोया बेहाल कर दिया। अपने मुर्शिद के बगैर उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। चंद ही माह के अंदर उसी साल अमीर खुसरो का भी इंतकाल हो गया। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया की कहानी वाकई रूमी और शम्स तबरेज़ की कहानी से मुमासलत रखती है। दोनों किस्से एक खास रूहानी कशिश और इश्क़ हकीकी के ताल्लुक़ की अक्कासी करते हैं जिसने उन अजीम हस्तियों को आपस में बांध दिया। अमीर खुसरो एक मुनफरद शख्सियत के मालिक थे जिनकी तबीयत इब्तिदा ही से शायरी की तरफ माइल थी। वो अपने अफकार की दुनिया में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में एक रूहानी मरकज कायम कर चुके थे जहां लोग कसीर तादाद में खिंचे चले आ रहे थे। इस रूहानी मरकजियत का एक बड़ा सबब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शिद हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर थे जो पाक पतन में अपनी रूहानी अजमत के लिए मशहूर थे। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर ने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को खिलाफत का दर्जा अता किया और जब आप उस अजीम एजाज के साथ दिल्ली वापस आए तो उनकी खानकाह अवाम और उमरा का मरकज बन गई। नाज़रीन, जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन से वापस दिल्ली तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 20 साल थी। इस उम्र में हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से खिलाफत हासिल करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। ये वो एजाज़ था जिसके लिए कई उलमा ने अपनी उम्रें सर्फ कर दी थीं, मगर ये उनके नसीब में ना आया। उन्हीं दिनों अमीर खुसरो के घर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मजलिस की खबर पहुंची। अमीर खुसरो के वालिद अमीर सैफुद्दीन महमूद ने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह जाने का इरादा किया। रास्ते में उन्होंने अपने बेटों से उनकी राय मालूम की। बड़े बेटे ने कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, सो मैं निज़ामुद्दीन औलिया के हाथ पर बैयत के लिए राजी हूँ। जब उन्होंने छोटे बेटे अमीर खुसरो से पूछा तो उन्होंने तवक्कुफ के बाद कहा कि मेरी बैयत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मैं खुद ये फैसला ना कर लूँ। उनके नेक खसलत वालिद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि आप मेरे भाई को लेकर अंदर चले जाएं, मैं यही खानकाह के बाहर बैठा हूँ। वालिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो
اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ اس دوران امیر خسرو خانقاہ کے باہر بیٹھے اپنے خیالات میں گم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک شعر موزوں کیا اور سوچا کہ اگر حضرت نظام الدین دل کے پوشیدہ راز جانتے ہیں تو وہ میری سوچ کو جان لیں گے، اور اگر انہوں نے میرے شعر کا جواب شعر میں دیا تو میں ان کے کشف و کرامات کا قائل ہو جاؤں گا اور خود جا کر بیعت کی درخواست کروں گا۔ امیر خسرو نے اپنے دل میں یہ شعر بار بار دہرایا اور خانقاہ کے اندر ہونے والے کسی انوکھے واقعے کے منتظر رہے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملاقات ان کی زندگی میں ایک ایسا رخ لے آئے گی جو انہیں عشق حقیقی کی راہ پر گامزن کر دے گی اور وہ اپنی باقی زندگی اس تعلق میں بسر کریں گے۔ امیر خسرو ابھی خانقاہ کے باہر بیٹھے ہی تھے کہ ایک خادم ان کی جانب آتا دکھائی دیا۔ خادم قریب پہنچ کر بولا، کیا آپ ہی ترکزادے ہیں؟ امیر خسرو نے نظر اٹھا کر خادم کی طرف دیکھا اور اثبات میں سر ہلایا۔ خادم نے کہا کہ حضرت نے مجھے بھیجا ہے اور ان کا حکم تھا کہ خانقاہ کے باہر موجود ترکزادے کے پاس جاؤ اور یہ شعر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ یہ سن کر امیر خسرو حیرت میں پڑ گئے اور خادم سے پوچھا کہ حضرت نے کیا شعر پڑھنے کو کہا ہے؟ خادم نے حضرت نظام الدین اولیاء کے کہے ہوئے اشعار سنائے، جن کا ترجمہ تھا، حقیقت کے میدان کا مرد اندر آ جائے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ایک لمحے کے لیے راز کا شریک بن سکے، اور اگر وہ بے وقوف اور نادان ہے تو اسی راستے سے واپس لوٹ جائے۔ امیر خسرو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے اور بے اختیار حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مجلس کی طرف لپک پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے نہایت عاجزی سے بیعت کی درخواست کی۔ یہ بیعت محض ایک رسمی عمل نہیں تھی بلکہ ایک ایسا رشتہ بن گئی جو عشق کے اٹوٹ بندھن میں بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس امیر خسرو کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئی۔ وہ باقاعدگی سے مجلس میں شرکت کرتے اور ہر موقع پر اپنے مرشد کے ساتھ رہتے۔ حضرت کے سفر ہوں یا خانقاہ کی ذمہ داریاں ہوں، امیر خسرو ہمیشہ ان کے وفادار ساتھی بنے رہے۔ یہ رشتہ ان کی روحانی اور تخلیقی زندگی کی بنیاد بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امیر خسرو اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کی شاعری میں ایسی مٹھاس آ جائے جو بے مثال ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی خواہش کو سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا، کھاٹ کے نیچے شکر رکھی ہوئی ہے، اسے نکالو، خود کھاؤ اور حاضرین میں تقسیم کرو۔ امیر خسرو نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ان کی زبان میں ایسی شیرنی آ گئی کہ 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مٹھاس آج تک قائم ہے۔ ان کی شاعری کی مٹھاس اور اثر آج بھی دلوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ امیر خسرو کو ان کے عہد کے بادشاہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا، لیکن وہ اس سے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہوئے۔ وہ شاعری کے ایسے شہنشاہ ثابت ہوئے جن کی عظمت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً یہ وہی شکر کی برکت تھی جو انہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے عطا ہوئی تھی۔ خسرو نہ صرف برِ صغیر کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے گئے بلکہ موسیقی کے میدان میں بھی ان کا مقام بے مثال ہے۔ انہوں نے موسیقی میں کئی اختراعات کیں اور اپنی شاعری اور موسیقی کو خاص ہندوستانی رنگ دیا۔ یہ ان کے فن کا کمال تھا کہ انہوں نے کثرت میں وحدت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی تقلید بعد کے فنکاروں نے بھی کی۔ امیر خسرو کی شاعری اور موسیقی برِ صغیر کی ثقافت کا ایک زندہ جاوید حصہ ہے اور ان کی تخلیقی عظمت کو دنیا نے ہمیشہ تسلیم کیا۔ ان کی زبان اور فن کی مٹھاس آج بھی دلوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے اور ان کے مرشد کے روحانی فیض کا مظہر ہے۔ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو کو جو مقام حاصل تھا اس کا اندازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ان اقوال مبارکہ سے بخوبی ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا گیا کہ نظام الدین تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو میں عرض کروں گا کہ
ترک کے سینے کا سوز لے کر آیا ہوں۔ یہ جملہ نظام الدین اولیاء کے دل میں حضرت امیر خسرو کی محبت اور ان کی عظمت کو واضح کر دیتا ہے۔ آپ امیر خسرو کو شفقت اور محبت سے کبھی ترک اور کبھی ترک زادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کا تعلق محض مرشد و مرید کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گہرا روحانی اور قلبی رشتہ تھا جو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے امیر خسرو کی عقیدت اور ان کے فن کی گہرائی اور حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی فیض نے خسرو کی شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ یہ تعلق آج بھی ادب اور تصوف کی دنیا میں ایک مثالی تعلق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک معتبر روایت کے مطابق نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دعا میں اکثر کہا کرتے تھے، اے اللہ اس ترک کے سوز و درد کے طفیل مجھے بخش دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب رات کو اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو اس کے بعد کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت امیر خسرو کو اس پابندی سے مستثنا رکھا گیا تھا۔ وہ جب چاہتے کسی بھی وقت اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ یہ اعزاز صرف حضرت امیر خسرو کو حاصل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں حضرت امیر خسرو کے بارے میں شعر پڑھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر میری پیشانی پر آرا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے ترک یعنی خسرو کو چھوڑ دو تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا مگر اپنے ترک کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بے پناہ شفقت بے سبب نہیں تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ راہ سلوک میں ایسی محبت کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوتے، دست بستہ خاموش بیٹھے رہتے اور پیر و مرشد کے حکم کا انتظار کرتے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اجازت دیتے تو وہ دیگر شعراء کا عارفانہ کلام سناتے یا اپنی کوئی تازہ غزل پیش کرتے، پھر جب مرشد فرماتے تو وہ خاموشی سے واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ گفتگو کرتے کرتے سو جاتے اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر خود بھی سو جاتے۔ یہ محبت اور عقیدت کی انتہا تھی جو ان دونوں کے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ کئی ماہ تک حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نہ ملا۔ پھر جب حضرت نظام الدین اولیاء نے انہیں حجرہ مبارک میں طلب فرمایا تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے اختیار رونے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے ان کے گریہ وزاری کا سبب پوچھا تو امیر خسرو نے وارفتگی کے عالم میں عرض کیا کہ غریب خسرو کئی راتوں سے اس حسرت میں جاگ رہا ہے کہ حضور کے تلوؤں پر اپنی آنکھیں رکھ کر سوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کی ایک زندہ مثال کا وہ واقعہ ہے جو سلطان علاء الدین کے دور حکومت میں پیش آیا۔ دہلی سے دور ایک مفلس شخص جو انتہائی ناداری کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا، اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی غریب نوازی اور کرم نوازی کے بارے میں بے شمار قصے سن رکھے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بظاہر ہندوستان کا بادشاہ سلطان علاء الدین ہے، لیکن در حقیقت اصل بادشاہت حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی ہے، جہاں سے کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ مفلس شخص حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شہرت سے متاثر ہو کر کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دہلی پہنچا۔ جب وہ خانقاہ کے دروازے پر پہنچا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے مریدوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ آپ نے ایک نظر اس بدحال شخص کو دیکھا جو حیران اور پریشان کھڑا تھا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آ کر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ جب درس ختم ہوا اور حاضرین مجلس اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت محبت بھرے لہجے میں اس کی آمد کا سبب دریافت کیا۔ وہ مفلس و نادار شخص جو کئی دنوں کے پیدل سفر کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی
بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اس کی زبان میں شرم اور جھجک کی جھلک واضح تھی۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی بدحالی میں بسر کی ہے، لیکن آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ شاید آخری سانس تک بھی میں ایسا نہ کرتا، مگر زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نے مجھے آپ کے آستانہ عالیہ تک آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت سے اپنے خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے اور انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہاں صرف آپ اور وہ ضرورت مند شخص باقی رہ گئے تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، برادر من، جو بات تمہارے دل میں ہے بے تکلف کہہ ڈالو، اب یہاں کوئی غیر موجود نہیں ہے، میں تو تمہارا اپنا ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہو جو تمہاری زبان تک آتے آتے رک جاتی ہے۔ حضرت کے ان الفاظ کو سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور بولا، شیخ، میں ایک سید زادہ ہوں، ساری زندگی محنت مزدوری میں گزری ہے، لیکن اب میری 3 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کوئی اہل غیرت رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، سب لوگ قیمتی جہیز اور پرتکلف دعوتوں کا تقاضا کرتے ہیں، میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ روتے ہوئے اس نے مزید کہا کہ اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں اور آپ کے در سے کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، یہی امید لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، میرے بھائی، یہ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ میں ہند کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ درویشی میں تاج کا تصور ہی ناجائز ہے اور شہنشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں تو اس کی وسیع سلطنت میں رہنے والا ایک معمولی سا انسان ہوں جسے اس نے اپنی بے پایاں رحمت کے سائے میں چھپا رکھا ہے۔ نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ ہی اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے اور وہ اپنے بے شمار خزانوں میں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اقبال، تمہارے پاس جو بھی نقد رقم ہے وہ لے آؤ۔ خانقاہ میں آنے والے تمام نذرانے اور تحائف خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوتے تھے۔ ان نذرانوں سے لنگر خانے کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سن کر خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے تو ان کے چہرے پر اداسی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ عرض کیا، حضور، آج اتفاق سے ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے، جتنی رقم تھی وہ مطبخ کے سامان پر خرچ ہو چکی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، اب جو بھی نظر یا تحفہ آئے اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، اللہ کارساز اور مشکل کشا ہے، مجھے اس کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ وہ عن قریب ہماری ضرورت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تمہاری بچوں کی شادیاں تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائیں گی۔ آج خانقاہ میں جتنے بھی تحائف یا نذرانے آئیں گے ان پر تمہارا حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد وہ اجنبی مہمان خوش اور مطمئن ہو گیا، بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگا کہ شیخ، دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو، میں نے جیسے سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو فوراً موضوع بدل دیا اور دعا کی کہ دہلی کا کوئی امیر نظر بھیجے تاکہ وہ اس مجبور باپ کی حاجت پوری کر سکیں۔ تاہم اس دن ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی شخص بھی تحفہ یا نظر لے کر خانقاہ میں حاضر نہ ہوا۔ یہ بات بہت حیرت انگیز تھی، کیونکہ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھلے تھے، تب سے آج تک ایسا
کبھی نہیں ہوا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ جب رات ہو گئی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اجنبی مہمان سے معذرت خواہانہ لہجے میں فرمایا، سید، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا قیمتی وقت انتظار کی حالت میں گزرا، لیکن انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے اور نجات کا ذریعہ بھی۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو، دیکھتے ہیں کہ کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت دی کہ مہمان کے لیے خاص طور پر شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ اگلے دن وہی ضرورت مند شخص صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود رہا، لیکن اس دن بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر خانقاہ میں حاضر نہ ہوا۔ یہ صورتحال خانقاہ کے تمام افراد کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی، آج کا دن بھی اسی طرح گزر گیا، لیکن تم دلگیر نہ ہو، ایک دن اور انتظار کرو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب اور احترام کے باعث خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہر ممکن طریقے سے اس کی عزت افزائی اور خاطر مدارت کر رہے تھے۔ خانقاہ میں رہنے والے سب افراد کی فرش پر سوتے تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تاکہ ایک عالی نسب سید کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تاہم وہ مہمان ان ظاہری سہولتوں سے مطمئن نہیں تھا، اسے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی اور رقم حاصل ہونے کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب وہ سید زادہ اپنے بستر پر لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 جوان بیٹیوں کے چہرے آ گئے۔ سید کے دل میں غم کی ایک تیز لہر اٹھی اور یہ لہر اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ تیسرے دن سید زادے نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی۔ صبح کے بعد خانقاہ میں عقیدت مندوں کا ہجوم بڑھتا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا۔ سید زادے کی مایوسی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں شکایت کے آثار جھلکے، لیکن احترام میں اس کے ہونٹوں پر کوئی جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا، عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، لیکن مسلسل 3 دنوں سے 1 درہم، دینار یا کوئی تحفہ خانقاہ میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت پریشان کن تھی اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی افسردہ دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرہ مبارک میں خادم کو بھیج کر اجنبی مہمان کو طلب کیا۔ مہمان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہی خیالات میں مبتلا وہ شخص حضرت کے حجرے میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب سے دست بستہ بیٹھ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا کہ معزز مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے 3 دن ہو گئے ہیں، اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے القاب مشہور ہیں، در حقیقت اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، لیکن لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے نہ جانے کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے تمہاری ضروریات اور ان کی شدت کا بھی اندازہ ہے، لیکن افسوس کہ آج میرے ہاتھ اتنے کشادہ نہیں ہیں کہ تمہیں مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ تمہارے گھر واپس روانہ کر سکوں۔ سید زادہ جو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور علم و ادب کی صحبتوں کا تجربہ رکھتا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کی باتیں سن کر بے حد مضطرب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شیخ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ میری قسمت کی گردش ہے جس نے آپ جیسے سخی مرد کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت نرمی سے فرمایا، سید، یہ فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب رحمت کا دروازہ کھل جائے اور کب اللہ اپنے الطاف و کرم کی بارش سے انسان کو نہلا دے۔ سید زادہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت
رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، لیکن اپنی شدید ضروریات کے پیش نظر فوری مدد کی امید کر رہا تھا۔ حضرت نے بھی کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نعلین کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہری طور پر وہ زیادہ شکستہ تو نہیں تھے، لیکن قیمتاً ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی۔ سید زادہ کچھ لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے اسے پرانے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اجنبی مہمان کی حیرت دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کو سب سے قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی مال و متاع میں یہی نعلین سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میرا لباس تمہاری خدمت کے قابل نہیں ہے اور یہ جوتے ہی میری کل ملکیت ہیں، جن کے بغیر بھی درویش کا کار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹا، اجازت طلب کی اور بے دلی کے عالم میں خانقاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے سید زادہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اگر گھر والے اس سے پوچھیں کہ وہ دہلی سے کیا لے کر آیا ہے تو وہ صاف کہہ دے گا کہ ہند کے بے تاج بادشاہ نے اسے یہ پرانے جوتے تحفے میں دیے ہیں اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے۔ اس کے خیالات کا اندازہ کچھ طنزیہ تھا۔ اس نے یہ جوتے اس لیے قبول نہیں کیے تھے کہ وہ چمڑے کے معمولی ٹکڑے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان سے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خوشبو آتی تھی۔ اگر وہ اس حقیقت کو دل سے سمجھ لیتا تو اس قدر بے دلی کے ساتھ خانقاہ سے نہ اٹھتا، لیکن یہی بے دلی اسے عدم آگہی کی کیفیت تک لے آئی تھی۔ آگہی تو تب پیدا ہوتی ہے جب وہ دینے والے کی عظمت کو مکمل طور پر پہچان لیتا۔ تعارف نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ جس نے اسے یہ تحفہ دیا وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس الجھن اور کشمکش میں مبتلا وہ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ دن بھر پیدل چلتا اور رات کسی سرائے میں گزارتا۔ ناکامی اور نامرادی کا سفر تھا، اس لیے ہر قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ نتیجہ یہ نکلے گا تو وہ کبھی دہلی کا رخ ہی نہ کرتا۔ وہ اپنے وقت کے ضیاع اور راستے کی مشکلات پر افسوس کرتا رہا۔ اسی ندامت اور کرب کے احساس کے ساتھ اس نے اس رات بھی ایک سرائے کے ایک کونے میں سو جانے کا فیصلہ کیا۔ جب سید زادہ اپنی ضرورت لے کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی دربار سخاوت پر حاضر ہوا، اس وقت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ دہلی سے باہر سلطان علاء الدین خلجی کے ہمراہ گئے ہوئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ بنگال کے سفر میں سلطان کے ساتھ تھے۔ روایات میں اختلاف ممکن ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضرت امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ ایک جنگی مہم میں شریک تھے۔ اس مہم میں سلطان نے شاندار فتح حاصل کی تھی۔ اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو نے سلطان کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ لکھا تھا، جس کے صلے میں سلطان نے انہیں 5 لاکھ نقرئی سکے بطور انعام دیے تھے۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند سید زادہ جو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک کثیر رقم لے کر دہلی کی طرف آ رہے تھے۔ روایت کے مطابق رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ شاہی لشکر کے ساتھ ایک سرائے کے قریب پہنچے تو آپ نے اچانک سب کو رکنے کا حکم دیا اور کہنے لگا، بوئے شیخ می آید، بوئے شیخ می آید، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو بار بار یہی جملہ دہرا رہے تھے اور بے چینی سے اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ امیر خسرو کی اس کیفیت کو دیکھ کر شاہی لشکر کے بڑے افسر گھوڑوں سے اتر آئے اور عرض کیا، امیر
آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ امیر خسرو نے گہرے اضطراب بھرے لہجے میں جواب دیا، میں نے اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کی ہے۔ افسر نے کہا کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تو غیاث پور میں قیام فرما رہے ہیں اور غیاث پور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ امیر خسرو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ غیاث پور یہاں سے دور ہے، لیکن میں اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں جس نے میرے دل و دماغ کو معطر کر دیا ہے۔ یہ ساری فضا میرے شیخ کی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیر و مرشد یہیں کہیں موجود ہیں یا اس مقام سے گزر چکے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی وارفتگی اور بے قراری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے اس محبوب مرید حضرت امیر خسرو اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر خوشبو کا احساس مزید تیز ہو گیا۔ چونکہ رات کافی بیت چکی تھی اس لیے سرائے کا دروازہ بند تھا۔ مالک کو بلوا کر دروازہ کھلوایا گیا اور خوشبو مزید واضح ہونے لگی۔ حضرت امیر خسرو بے قراری سے سرائے کے ایک گوشے کی طرف بڑھے جہاں ایک مسافر سو رہا تھا۔ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے مسافر کو جگایا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے ناگواری کے عالم میں اٹھا۔ امیر خسرو نے نرمی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ بوئے شیخ کیوں آ رہی ہے؟ مسافر نے حیرانی سے جواب دیا کہ بوئے شیخ اور میرے پاس؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں اور نہ ہی بوئے شیخ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ امیر خسرو نے اپنا مختصر تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں اور یہ خوشبو اسی عظیم ذات کے جسم کی ہے جو تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ مسافر نے کہا کہ ہاں، میں شیخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ شخص اب کچھ حد تک حالات کو سمجھ چکا تھا۔ امیر خسرو بے حد والہانہ انداز میں پوچھنے لگے، میرے شیخ کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارے شیخ تو اچھے ہیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسافر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ان کی سخاوت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے مدد طلب کی تو تمہارے شیخ نے مجھے اپنے پرانے جوتے دے کر کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے۔ حضرت امیر خسرو بے قراری سے پوچھنے لگے، میرے مرشد کے نالین کہاں ہیں؟ مسافر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نالین ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے قریب ہی رکھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز خرید رہے ہوں۔ پوچھنے لگا، اے شخص، کیا تم یہ جوتے فروخت کرو گے؟ اور کہنے لگا کہ ایک مذاق وہ تھا اور یہ مذاق کیا ہے؟ امیر، کیا تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ سید زادہ بیزاری کے عالم میں بولا، نہ وہ مذاق تھا نہ یہ مذاق ہے۔ اچانک حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں ایک روحانی جلال کی جھلک محسوس ہوئی۔ کہنے لگا، تم نے میرے شیخ کو پہچانا نہیں۔ سید زادہ سنبھل چکا تھا، پھر بھی تمسخر سے بولا، امیر، تم ان جوتوں کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ امیر خسرو نے انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا، میرے پاس اس وقت 5 لاکھ نقرئی سکے ہیں۔ سید زادہ یہ سن کر کچھ لمحوں کے لیے شش و پنج میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، اگر یہ رقم کافی نہیں تو میرے ساتھ دہلی واپس چلو۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اتنی ہی رقم کا اور انتظام کر دوں گا۔ سید زادہ بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جوتے اٹھائے اور حضرت امیر خسرو کے حوالے کر دیے، پھر بے حد عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے لگا کہ میرے لیے تو 1000 سکے بھی کافی ہیں، خدا کے لیے اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ امیر خسرو نے سید زادے کو اپنے ساتھ لے کر سرائے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس جگہ پہنچے جہاں نقرئی سکوں سے لدے گھوڑے کھڑے تھے۔ صرف 1000 نہیں، یہ تمام سکے اب تمہاری ملکیت ہیں۔ امیر خسرو نے گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سید زادے پر ایک بار پھر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ حیرت کے عالم سے باہر نکلا تو امیر خسرو سے کہا، مگر یہ مال و متاع لے کر اپنے گھر کیسے جاؤں گا؟ یہی گھوڑے اس بوجھ کو اٹھائیں گے۔ حضرت امیر خسرو نے جواب دیا، گھوڑے اپنا کام کریں گے لیکن میں
میں اپنے شہر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر یکدم بہت زیادہ پریشان نظر آیا۔ کون مجھ غریب کی باتوں پر یقین کرے گا کہ یہ ساری دولت میری ملکیت ہے؟ جب میں گھر سے نکلا تھا تب سب میرے افلاس سے واقف تھے، اب جب واپس جاؤں گا تو انہیں کس طرح یقین دلاؤں گا کہ ایک رات میں سب کچھ بدل گیا؟ کوئی بھی میرے دعوے کو تسلیم نہیں کرے گا، سب مجھے قزاقی یا رہزنی کا الزام دیں گے۔ پھر تم کس طرح سے اطمینان کر سکتے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے پوچھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے ایک دستاویز دے دیں کہ میں آج سے اس دولت کا مالک ہوں۔ مسافر نے تجویز پیش کر دی۔ حضرت امیر خسرو نے فوراً ایک کاغذ پر تحریر لکھا، میں امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے دیے ہوئے انعام کی رقم شخص مذکورہ کو بطور نظر پیش کر رہا ہوں۔ کاغذ پر لکھے گئے الفاظ نے سید زادے کو مکمل اطمینان دے دیا۔ پھر اس نے حضرت امیر خسرو سے آخری درخواست کی کہ لشکر کے کچھ سپاہیوں کی نگرانی میں یہ گھوڑے اس کے گھر تک پہنچا دیے جائیں کیونکہ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ تھا۔ امیر خسرو نے فوراً چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کو محفوظ طریقے سے اس کی منزل تک پہنچا دیں۔ خود حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ دہلی کی طرف تیز قدموں سے روانہ ہو گئے اور آپ کی دستار میں حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے لپٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے تو مجلس میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اس طرح سے بلند کیے ہوئے ہیں جیسے کوئی مزدور اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر آ رہا ہو۔ بزم عرفان میں مکمل سکوت تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے تمام خدام اور عقیدت مند حیران تھے کہ آج حضرت امیر خسرو کو کیا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں سے جنبش ہوئی اور آپ نے فرمایا، خسرو کامیابی کا یہ سفر تمہیں مبارک ہو، تم اپنے شیخ کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اپنی دستار میں لپٹے ہوئے مرشد کے نعلین مبارک فرش پر رکھ دیے۔ شیخ کے حضور میں شیخ ہی کی نشانی پیش کر رہا ہوں، دنیا کی اور کوئی چیز اس قابل نہیں تھی۔ یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ دریافت فرمایا۔ 5 لاکھ نقرئی سکوں میں، حضرت امیر خسرو نے جواب دیا۔ شدت جذبات میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خسرو بہت کم قیمت پر خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے نہایت محبت سے کہا۔ وہ کہنے لگا، سیدی وہ شخص اور کیا کرتا، اس نے صرف اتنی پر قناعت کی، ورنہ اگر وہ ان جوتوں کے بدلے میں مجھ سے میری تمام دولت بھی مانگتا تو میں اپنی ساری متاع اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کہا اور ان کے دل کی گہرائیوں سے جذبات بہہ نکلے۔ خسرو، اگر تم ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت کم قیمت پر ہوتا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا۔ وہ کہنے لگا، بے شک سیدی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے عرض کرتے جا رہا ہے کہ سیدی یہ شخص کیا قابل تھا، بس آقا کی نظر کرم تھی جو اس کے ایک معمولی نام لیوا کو بلند کر گئی۔ یہ تھا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے جذبہ عقیدت کا ایک چھوٹا سا نمونہ۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو امیر خسرو دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ دہلی واپس لوٹے، لیکن جب یہاں پہنچے تو محسوس کیا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ ان کے دل سے بے اختیار آواز نکلی کہ محبوب چہرے پر زلفیں ڈالے سو رہا ہے، خسرو اب اپنے گھر واپس چلو۔ چاروں طرف شام چھا گئی ہے، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج پئی جو دیس۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 6 ماہ کے بعد امیر خسرو نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی قبر اپنے مرشد کے مزار سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ موت بھی ان دونوں کے درمیان فاصلے کی دیوار نہ بن سکی۔ دوستو، صوفیاء کرام کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرنے سے قبل مختلف علوم خصوصاً قرآنی علوم سے آراستہ ہونا ضروری سمجھتے تھے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ علم دین کے بغیر
بغیر معرفت الہی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیہ کرام، چاہے وہ داتا علی حجویری ہوں، حضور غوث اعظم ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، حضرت مجدد الف ثانی ہوں یا حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ہوں، سبھی صوفیہ اولیاء قرآن اور حدیث، تصوف اور فقہ، تاریخ اور سیرت اور دیگر قرآنی علوم کے جید عالم تھے۔ اس تناظر میں اگر صوفی کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی ہر بات کے پس منظر میں قرآنی آیات، احادیث رسول اور آثار صحابہ موجود نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ آپ کو تمام مروجہ درسی کتب پر کامل دسترس حاصل تھی۔ قدوری اور مقامات حریری کے ساتھ ساتھ آپ کو کتب حدیث پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے حدیث کی ایک کتاب مشارق الانوار حفظ کر رکھی تھی۔ عقائد کی کتاب التمہید فی بیان التوحید بھی آپ نے پڑھی تھی، اور عوارف المعارف کے 6 ابواب آپ نے اپنے شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف، لغت اور ادب کے حوالے سے دیتے تھے۔ آپ کے ملفوظات میں جا بجا قرآن کریم کی مختلف آیات کی منفرد تفسیر درج ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نہ صرف علوم قرآن پر دسترس رکھتے تھے بلکہ بعض اوقات آیات کی ایسی وضاحت بیان فرماتے کہ سننے والے کو حیرانی ہوتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اس میں کامیاب نہ ہو پاتا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن قبر میں فرشتے اس کو جنت میں سے ایک ایسی چیز دیں گے جس کو کھاتے ہی اس کے دل و دماغ پر پورا قرآن آ جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو حفاظ کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اور ملفوظ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ تردید کیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تردید یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو ایک خاص ذوق اور کیفیت محسوس ہو۔ اس ضمن میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور اس کے پڑھنے سے آپ کے قلب مبارک پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے اسے 20 مرتبہ تکرار کیا۔ حضرت خواجہ امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن خوانی کے 8 آداب ہیں، جن میں سے 5 کا ذکر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پہلا ادب، قرآن پڑھتے وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنا۔ دوسرا ادب، جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں اس کے معانی کے اثرات کو اپنے دل پر محسوس کرنا۔ تیسرا ادب، قرآن خوانی کے دوران اللہ کریم کی عظمت و جلال کو اپنے دل میں بٹھانا۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تو وہی ادب ہے جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، تو اس کا تکرار کیوں کیا؟ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پہلے ادب میں اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور اس ادب میں اللہ کریم کی صفات کو اپنے دل پر طاری کرنا ہے۔ چوتھا ادب، تلاوت قرآن کے دوران خود پر شرم غالب رہے کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے قرآن کی دولت ملے، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ دولت عطا کی۔ پانچواں ادب، یقین رکھنا کہ قرآن خوانی کا اجر صرف اللہ کی ذات دیتی ہے اور وہ ضرور جزا دے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے ایک مجلس میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کا ذکر کیا اور آیت کی تلاوت کی اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ اور نمایاں کر کے پڑھتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نماز پڑھنے کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت مولانا شرف الدین امام کی اقتداء میں نماز پڑھی
اور کہا کہ وہ بہت اچھا اور لطف دینے والی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے حروف کے مخارج کو ان کے حق کے مطابق ادا کیا۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک اور صاحب کا ذکر کیا جن کا نام مولانا دولت یار تھا۔ وہ سنبھل کے علاقے کے تھے اور بہت اچھا پڑھتے تھے اور اس علاقے میں ان سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جس روز میں نے اپنے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھائیں تو انہوں نے فرمایا پڑھو۔ عصر کے وقت جب فرصت ملی تو آپ نے باقاعدہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھایا اور وضالین کے ذات کی ادائیگی پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر تلقین فرمائی۔ پوچھا گیا کہ محبت کی اصل حقیقت کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کی حقیقت دوستی کی صفائی ہے، کیونکہ محبان حق دنیا و آخرت کو اپنا شرف نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ حق کو پال لینے کو اپنا شرف جانتے تھے۔ پھر پوچھا گیا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے یہ ہوتی ہے کیونکہ ہر کمزوری اور کمینی شخصیت اس کا دعویٰ کرتی ہے اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ پیٹھ نہیں دکھاتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ شریعت میں چاہے دل حاضر ہو یا نہ ہو نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن طریقت میں اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہو اور کسی اور کا خیال دل میں آئے تو نماز جائز نہیں ہوتی اور اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے کیونکہ خیالات کا آنا نماز کو فاسد کرتا ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 18 ربیع الثانی کو ہوا۔ وصال سے قبل آپ نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو طلب فرمایا اور انہیں خرقہ، عصا، مصلی، تسبیح، کاسا اور وہ تبرکات جو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے وہ انہیں عطا فرمائے۔ آپ نے دہلی میں رہ کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو سبق دیے ہیں ان اسباق کو پکڑنے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر ویڈیو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود قرآن سے محبت اور تلاوت کے آداب کا احاطہ کیا جا سکے، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ تفصیلات حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹس میں یہ بتا کر ہماری تسلی کر دیجئے کہ کیا آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے۔ اگر ہاں تو کمپلیٹ کا لفظ لکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر تک کتنے لوگ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔